تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. جیسا کہ 2 ہفتے پہلے یہ آخر میں بتایا تھا کہ اللہ جل شانہ نے عہد اور میثاق لیا تھا. کتنی مرتبہ لیا اور کس سے لیا؟ یہاں پر بھی ایک میثاق کا اور ایک اللہ جل شانہ کے اس مجلس کا جس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا ذکر ہے. تو میثاق جو ہیں اللہ کی طرف سے جو وعدے لیے گئے وہ 3 ہیں. ایک وعدے میں ہم سب شریک تھے، سورہ اعراف آیت نمبر 172، الست بربکم قالوا بلا. اللہ نے جب ہم سب کی روحوں کو پیدا کر کے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب سے پہلے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اطہر نے جواب دیا، اور اس کے بعد تمام نبیوں نے جواب دیا، پھر تمام انسانوں نے جواب دیا. اسے عالم الستو کا عہد کہتے ہیں. عہد الستو، عہد کے معنی وعدہ، الستو اس جس میں اللہ تعالیٰ نے اقرار کروایا تھا. دوسرا اقرار جو ہے وہ یہاں مذکور ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں. اور تیسرا اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے، وہ اسی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 167 پر انشاءاللہ آئے گا. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یوں کہا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. اہل کتاب سے وعدہ کیا لیا اللہ نے؟ اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ یہ لیا کہ تمہیں جو کتاب دی گئی ہے، تورات، زبور، انجیل، اس کے حکموں کو صاف صاف سناؤ گے، اس کے احکامات میں ملاوٹ نہیں کرو گے یا کسی بات کو چھپاؤ گے نہیں. تیسری بات، کسی بات کو بیچو گے نہیں. پہلی بات چھپاؤ گے نہیں، پھر دوسری بات اس کو بیچو گے نہیں، اور تیسری بات اس میں ملاوٹ کرو گے نہیں. یہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو بالکل چھوڑ دیا، پشت پیچھے پھینک دیا، مانا چھوڑ دیا، توڑ دیا. یہ 2 وعدے تھے. ایک تیسرا وعدہ جو ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے وعدہ ہے. اب یہ وعدہ کہاں پر ہوا؟ بعض مفسرین کا، بعض صحابہ کا بھی ایسا قول ہے کہ یہ وعدہ اللہ جل شانہ نے عالم ارواح میں نبیوں سے لیا. بعض صحابہ کرام کا ایسا کہنا ہے کہ یہ وعدہ اللہ جل شانہ نے ہر نبی سے لیا، اور اس وقت لیا جب ہمارے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں بیت المقدس پہنچے. لیکن حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وعدہ نبیوں کا، نبیوں کی مدد کرنے کے لیے بھی ہے، اور سب نبیوں کو دوسرا وعدہ بھی ہے کہ آنے والے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں بھی اپنی امت کو آگاہ بھی کر دیں، اور جب آخری نبی آ جائیں تو ان کا اتباع بھی کریں. دونوں باتیں ہیں، ایک وقت کے نبی کی بھی مدد، اور ایک نبی موجود ہے، دوسرا نبی آ گیا، اس کی بھی مدد. جیسے شعیب علیہ السلام نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار سے بھاگ کر گئے اور پناہ لی شعیب علیہ السلام کے پاس. اب موسیٰ بھی نبی، شعیب بھی نبی.
یعقوب علیہ السلام بھی نبی، یوسف علیہ السلام بھی نبی، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، ہارون علیہ السلام بھی نبی۔ ایک نبی دوسرے نبی کی شریعت کے اعتبار سے، دین لوگوں تک پہنچانے کے اعتبار سے ایک دوسرے کی مدد کرے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وعدے کے اندر سبھی نبی شامل ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور اے اہل کتاب اور ایمان والو، وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے میثاق یعنی وعدہ لیا تھا کہ تمہارے پاس میری طرف سے کتاب آ جائے اور حکمت آ جائے، پھر اس کے بعد اور کوئی رسول آ جائے جو تمہاری نبوت کی یا تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہو تو تم اس کا ساتھ دینا اور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ نبیوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا، آقررتم، کیا تم لوگوں نے اس بات کا اقرار کر لیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اور تم لوگ اس بات پر ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ قالوا، سب نبیوں نے جواب دیا، اقررنا، ہم نے اقرار بھی کر لیا۔ قال، اللہ نے یوں کہا، فاشهدوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تم بھی گواہ رہنا اس ہمارے جو مجلس ہوئی، جو وعدہ ہوا اس پر، اور میں بھی تمہارے ساتھ میں گواہوں میں سے گواہ ہوں۔ یہ ایسا وعدہ تھا کہ نبیوں کے ساتھ اللہ خود بھی گواہ ہے کہ نبی کی بات جہاں پہنچائی جاتی ہے، ایک بہت بڑی نقطے کی بات ہے، علم کی بات ہے۔ اللہ نے اس وعدے میں خود یوں کہا، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، جب بھی کوئی، اب تو پیغمبر نہیں ہے لیکن پیغمبر کی بات جب بھی کوئی پہنچائے گا تو اس بات کے کہنے والے کے ساتھ کہ اس نے بات ان کو پہنچائی، اس پر یہ بندہ کہنے والا صرف گواہ نہیں، اس بات پہنچانے پر اللہ بھی گواہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا، ہم نے سچ بات آپ تک پہنچا دی، اب عمل کرنا نہ کرنا تمہارے ذمے، اس میں صرف پہنچانے والا نہیں بلکہ اللہ بھی اس بات میں سچ بات پہنچانے میں گواہ ہے۔ قیامت تک جو بھی سچ بات کسی تک پہنچائے گا، اس دین کی سچی بات کے ساتھ کہنے والا تو گواہ ہی ہے لیکن اللہ بھی ساتھ میں گواہ ہے۔ اس لیے کسی اور کو گواہی کہ اگر نہ دے تو کوئی ضرورت زیادہ دکھ نہیں رکھنا چاہیے۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اس وعدے کے بعد بھی حد سے بڑھ جائے گا، راستہ چھوڑ دے گا، تو یہی لوگ ہیں جو حد سے زیادہ بڑھنے والے اہل کتاب۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دن تلاش کر رہے ہیں؟ غور نہیں کرتے؟ اتنے بڑے آسمان اور اتنی بڑی زمینیں سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہیں، خوشی کے ساتھ بھی اور کبھی بغیر خوشی کے بھی مان لینا پڑتا ہے اور اسی کی طرف تو لوٹ کر جانا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں لوگ خوشی سے مانتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں کہ آدمی چاہتا نہیں لیکن ماننی پڑتی۔ کیسے؟ ایک آدمی نہیں چاہتا کہ میں بیمار ہو جاؤں لیکن اللہ بھیجتے ہیں۔ ایک آدمی نہیں چاہتا کہ میرا کھیت جو ہے ہرا بھرا ہے وہ پانی میں ڈوب جائے، اللہ ڈبا کے بتاتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں نہیں میرے ہاتھ میں۔ بعض چیزیں خوشی سے مانتے ہیں، جیسے روزہ رکھ کر پورا دن بھوکا پیاسا رہنا، خوشی سے قبول کر رہے بھوک پیاس کو، اور کبھی اللہ جل شانہ بیماری میں ڈال کے بھوکا پیاسا رکھواتے ہیں کہ دیکھو طوعا وکرہا، زمین ٹپنا نہیں چاہتی اللہ ٹپاتے ہیں، زمین پوری بھرنا نہیں چاہتی اللہ بھر دیتے ہیں، زمین اپنی کھدائی کروانا نہیں چاہتی لیکن اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس میں بڑی بڑی کانیں بن جاتی ہیں، بڑے بڑے بور اور بڑے بڑے کنویں اور تالاب بن جاتے ہیں۔ طوعا وکرہا، اہل کتاب کو اور مشرکین کو غور کرنا چاہیے، ایمان والوں کو سوچنا چاہیے کہ آسمانوں اور زمینوں کا اللہ ایسا مالک ہے، اللہ کا حکم ان کو خوشی ہو تب بھی مانتے ہیں، اگر ان کی مرضی نہ ہو تب بھی مانتے ہیں۔ جیسے ایمان والا بیمار ہو تب بھی کیا کہتا ہے؟ بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے، یعنی میں چاہتا تو نہیں تھا بیمار ہونا، اللہ نے دی ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اس بیماری سے میرے یا تو گناہ معاف کرے گا یا درجات بلند کرے گا۔ اور ایک کافر کیا کہتا ہے
کہ بھئی مجھ پر مصیبت آ گئی، ہو سکتا ہے فلاں کی نحوست ہو، فلاں کی نحوست ہو۔ غیر ایمان والا وہ چیزوں کی طرف منسوب کرتا ہے، ایمان والا اپنی پسند نہیں ہے، پھر بھی کوئی حالت آئے اس پہ خوش ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ ایمان والا کہتا اللہ ہی نے دی ہے، یا تو گناہ معاف کرے گا یا درجات بلند کرے گا۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ آپ نے جواب دے دیجئے کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے اور جو ہماری طرف اتارا اس پر بھی، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب اور موسیٰ اور عیسیٰ اور نبیوں پر اللہ کی جانب، ہمارے رب کی جانب سے جو نبی تھے ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم ان کے درمیان میں کسی طرح کی تفریق نہیں کرتے، ان سب میں سے کسی کو جدا نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہماری تو نام ہی ہے فرما برداری کرنے والے۔ ہمارا نام کیا ہے؟ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ نے تمام ماننے والوں کا، آدم علیہ السلام کے ماننے والے بھی مسلمان، عیسیٰ علیہ السلام کے سارے نبیوں کے ماننے والے مسلمان، لیکن یہ امت مسلمہ خاص، کہ اب اس کے بعد کوئی امت نہیں۔ اللہ نے اس کو کیا نام دیا؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ ہمارا تو کام ہے مان لینا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ مان لینا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب تلاش کرے گا تو اس سے قبول کیا نہیں جائے گا، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ قبول کرنا کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ جل شانہ جسے یوں کہے کہ یہ دین ہے، جیسے کوئی بھی شریعت کا طریقہ اگر طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو غلط اسلام کے علاوہ کوئی مذہب کرے گا تو اسے دنیا میں پکڑی جائے گی یا اس کے ٹانگ ہاتھ توڑ دیے جائیں گے، نہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ کیسا اللہ ہے؟ اوپر یوں کہہ رہا تھا کہ اللہ کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے، آسمانوں کو کیا، زمینوں کو کیا، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور پھر بھی اگر اتنا واضح ہو کر کوئی نہ مانے تو اللہ کہتا ہے کہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں یہ نقصان اٹھائے گا اگر اس سے پہلے اگر توبہ کر لے، اس سے پہلے لوٹ آئے، مان جائے۔ اللہ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے کہ وہ اسلام میں آ جائے، سلامتی میں آ جائے، فرما برداری میں آ جائے، تاکہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچ جائے۔ اللہ دنیا میں اس کے ہاتھ پیر نہیں توڑتا جو کفر کر رہا ہے، اس کی زبان نہیں چھینتا، اس کی پیشانی نہیں پھوڑ دیتا جو کسی درخت کے سامنے، سورج کے سامنے، کسی بھی چیز کے سامنے سر نگوں ہو جائے، اللہ سر نہیں پھوڑ دیتا، اللہ آواز دیتا ہے۔ لیکن پھر بھی اہل کتاب کو اللہ نے ایک بہت بڑی بات کہی، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ بھلا اللہ جل شانہ ایسی قوم کو ہدایت کیسے دے جو ایمان لانے کے بعد اور اس پر گواہ ہونے کے باوجود کہ اللہ کے رسول سچے رسول ہیں، اور یہ بھی کہ ان کے پاس جو دلیلیں ہیں وہ بھی سچی ہیں۔ کتنی چیزیں ہوئی؟ پہلی ایک ایمان لا چکے تھے، دوسری چیز خود گواہی دے رہے تھے کہ یہ رسول سچے ہیں، تیسری چیز کہ جو معجزات تھے ان کو پتا تھا کہ معجزات بھی سچے ہیں۔ تین چیزیں انہیں نصیب ہوئی، پھر بھی کیا کیا؟ جیسے وہ آگے آیت آ رہی 167 میں، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِمْ، کہ انہوں نے اس وعدے کو پس پشت ڈال دیا۔ کیوں؟ وَشَرَوْا بِثَمَنٍ، انہوں نے کیا؟ وَاشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، دنیا کے دن دولت کی لالچ میں آ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ ایمان، توحید اور رسالت اور آخرت کا نقصان، تینوں کو بیچ دینا، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ جب وہ آنکھوں دیکھا ظلم قبول کر رہے ہیں تو پھر اللہ ہدایت کیوں دے؟ اللہ کہتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو اپنا نقصان، جو قوم، اللہ نام نہیں لے رہے، جو قوم اپنا نقصان خود اٹھانے والی ہو پھر اللہ بھی انہیں راہ نہیں دکھاتا۔ اور اس کے بعد جو اللہ جل شانہ نے ان کے لیے سزا اور پھٹکار نازل فرمائے وہ کیا ہے؟ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ
والناس اجمعین، یہی تو لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ اور ان کی سزا یہ ہے کہ بے شک ان کے اوپر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ کہ سمجھ بوجھ کر اہل کتاب کو اللہ کیوں سخت کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ ہمیشہ پڑھے لکھوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں، پڑھے لکھوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھ کر، اسی لیے سرور کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا اتباع کرنے سے پہلے یہ دیکھو کہ اس کی زندگی سنت طریقے کے مطابق ہے۔ محدثین نے بہت ساری چیزیں لکھی، اس کے لیے ایک چیز کافی ہے، آدمی کی زندگی اگر سنت طریقے پر ہے تو آپ اس کی اتباع کریں۔ اگر سنت، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، ایک جگہ گئے کسی کے یہاں درس، کوئی بات ان سے علم سیکھنے کے لیے جا کر دیکھا تو وہ جہاں سجدہ کرتے تو خود موجود نہیں تھی، تو جہاں نماز بچھی ہوئی تھی کہ یہاں نماز پڑھتے حضرت، تو وہاں دیکھا جا کر تو سجدے کی حالت میں انگلیاں کھلی ہونے کے نشانات نظر آئے۔ کا طریقہ سنت کے خلاف ہے، میں ان سے علم حاصل نہیں کرتا۔ تو بڑے پائے کے عالم تھے، ان سے لوگوں کو فتاوی حاصل کرنے تھے، مسائل سیکھنے تھے، تو اتنا تقویٰ تھا۔ تو ایک اصول بتایا گیا، سنت طریقہ زندگی میں ہے تو آپ دیکھیں۔ تو اللہ جل شان نے کیا فرمایا کہ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا تو لوگوں کی بھی لعنت، اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی لعنت، پھر یہ کب تک ہے؟ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں بھی لعنت برس رہی ہے اور ان پر سے یہ عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا اور انہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ مہلت کب دی جاتی ہے؟ توبہ کے چند اقسام ہیں، ایک ہے ایمان والے کی توبہ، ایک ہے ایمان نہیں ہے لیکن پھر بھی توبہ کر رہے اہل کتاب، ایک ہے ایسی حالت میں توبہ کہ موت کا فرشتہ نظر آ رہا ہے یا سکرات حالت نظر آ رہی۔ تو کون سی توبہ اور توبہ کی کیا شرائط ہے، انشاءاللہ آئندہ سبق۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔